بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ عطا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں درود و سلام۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی شادی کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ یوسف آپ کے نام پہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ کافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ زلیخا عزیز مصر پوتی پار کی زوجہ کا نام ہے، جو مصر کی رہنے والی تھی۔ مصر میں چونکہ اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا، یہ بھی بت پرست تھیں۔ موتی پار شاہی خزانے کے باڈی گارڈوں کا افسر تھا۔ عزیز مصر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ حسن و جمال کے پیکر یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، زلیخا ایک مغربی بادشاہ تموز کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں زلیخا نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، لہٰذا شاہ مصر یعنی عزیز مصر سے شادی کر لی، مگر حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئی۔ تفسیر طبری میں ابن جریر طبری نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجیے، یقین رکھیے کہ مجھے ان کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو وزیر بنا دیا اور وزیر خزانہ کے کام ان کے سپرد کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی، مگر ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا۔ 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جوہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف کو
حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دیں، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کو خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی، اور جب آپ ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ اللہ کے علاوہ کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں، تو حضرت تو عرض کرنے لگی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی۔ اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے سچے نبی، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنواری پایا، اس سے قربت کی، اور اللہ پاک نے آپ کو اس سے 2 بیٹے
افراہیم اور منشا عطا کیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، نکاح کے وقت آپ باقرہ تھیں اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب زلیخا کا شوہر مر گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کروا دی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا کیونکہ ان کا شوہر نامرد تھا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا، اور وہ دونوں افراہیم اور منشا ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف اور حضرت زلیخا نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا قبول فرمائے، آمین۔